اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 تاریخ ہماری کاغذاتی نامزدگی منظور ہو چکی ہیں، دلروز خان کی بھی منظور ہو چکی ہیں۔ اصل میں ہمارے اس وقت ترغر کے جو کینڈیڈیٹ کے حالات ہیں وہ میں تھوڑا سا اپنے پارٹی کے اس پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ترغر کے ورکروں کے ساتھ، ترغر کی پی ٹی آئی تنظیموں کے ساتھ انتہائی ظلم اور ناانصافی ہوئی، اور اب سے نہیں کئی سالوں سے ہو رہے، لیکن پہلے تو چلو جیسی بھی تھا، لیکن اس دفعہ اتنا ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ کہ خاص کر کے اعظم سواتی صاحب نے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو کسی خواتین کو دینا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر خواتین کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو پھر ترغر میں بھی تو خواتین ہیں، کیا ترغر میں نہیں ہے پی ٹی آئی میں خواتین؟ اگر آپ نے پھر بھی ہمارے ساتھ انا کا مسئلہ ہے، دشمنی کی مسئلہ ہے، تو کیوں اعظم سواتی صاحب آپ قومی اسمبلی کا سیٹ بھی خراب کر رہے، اور ترغر کا تو چلو آپ نے کر دیا، اسی طرح اپنے بھتیجے کے لیے آپ اگی کا سیٹ بھی قربان کر رہے ہیں۔ میرے اپنے پارٹی مشران سے یہی گزارش ہے کہ اگر اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو پالتے ہیں پارٹیاں تو پھر اس کی بنانے کا ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر تنظیموں کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ تنظیم سے کم از کم آپ کے مشاورت ہونا ضروری ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ بھائی اس سیٹ کو چلو ہم اس کو دے رہے کوٹا سسٹم میں پورا کرتے ہیں، تو ہم ترغر کی کسی خواتین کو اس پہ پلیٹ فارم پہ لے آتا اور کوٹا پورا کرتا۔ اب مانسرے سے ان کو بلا کر کے ترغر میں جو ہے اس کو سیٹ دے رہے، کیا شکیلہ ربانی کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے لبر کوٹ میں اس نے کیا کیا کہ یہ ہمارے ترغر میں جو یونیورسٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا حالات کا مجھے پتہ نہیں ہے آپ کس حالات میں، لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتی اعظم سواتی نے کیا، پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن والوں نے کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھایا۔ اس کے مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ یہ پارٹی نہیں چاہتے کہ یہاں پر ترغر میں ہو، لیکن چلو ہم بعد میں اپنے رائے عمل کا اعلان کریں گے اور اس کو دکھائیں گے۔ اور یہ میں پارٹی کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اعظم سواتی اگر تیسری نمبر پہ آئے تو میرا نام، اس نے کیا کیا عوام کے لیے؟ یہ تو اپنے ذات کے لیے خرید اور فروخت کے کام کرتے ہیں، اس کو تو یہی پتہ ہے، پارٹی کا تو اس کو کیا پتہ ہے کہ کارکن کیا ہوتے ہیں۔ جو لوگ رمضان میں لاہور آتے جاتے تھے، یہ جلسے جلوسے کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ اس نے ختم کر دیا ایک خواتین کے لیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتے ہیں، افسوس ہوتے ہیں، اور اپنے پارٹی پہ، اور میں علی امین صاحب کو کہہ رہا ہوں، علی امین صاحب اگر میری بات سن رہے تو آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں اپنے ایک ڈسٹرکٹ کو آپ جو ہے ختم کروانا چاہتے ہیں؟ کیا تمہیں عمران خان نے یہی بھی دیا تھا کہ آپ بنے، صوبے کا صدر بنے اور اپنی تنظیمیں اور اپنے ڈسٹرکٹ کو ختم کریں؟ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اور آج کے پریس کانفرنس کا میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک بار ہم پھر جائیں گے، اپنے چیئرمین کے پاس جائیں گے، یہ اپنے ڈویژن صدر کے پاس جائیں گے، اور اپنے جو صوبے کے صدر کے پاس جائیں گے، اور یہ فریاد لے کے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کیا جائے۔ اور پھر بھی اگر ہمیں مجبور کر رہے تو اعظم سواتی کو چاہیے اپنے بھائی کو میدان میں لا کے پتہ چلے ہم آپ کے ساتھ دے رہے، اپنے بھتیجے کو جو ہے ٹکٹ دے رہے اگی سے ہم ساتھ دے رہے، لیکن ان کو آزاد آپ کس لیے لے کر آتے ہیں؟ ان کی حمایت میں اب لڑکیاں کھڑا کرتے ہیں، خدا کا خوف کرے۔ اور اس لیے ہمیں پورا ترغر کے جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں، اب حوصلہ رکھیں گے اور یہ جنگ ہم جاری رہیں گے اور ہم لڑیں گے، اور اگر نہ دیا پھر اس کے بعد ہم رائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اگر آزاد کے میں تھا یا کسی کی جو طریقہ کار تھا وہ ہم ایک کنونشن کر کے اس کے بعد رائے عمل کا اعلان کریں گے۔ شکریہ جی۔